نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين معزز سامعین، جتنے بھی مسلمان ہیں، ہر مسلمان کی خواہش اور یہ تمنا ہے اور ہوتی ہے کہ میرا خاتمہ ایمان کے اوپر ہو جائے۔ کیسا بھی بندہ ہو، کتنا بھی گناہگار ہو، لیکن اس کے دل میں یہ آرزو اور تمنا ہمیشہ رہتی ہے کہ کاش میرا خاتمہ ایمان کے اوپر ہو۔ تو آج میں آپ کے سامنے ایک نسخہ بتاتا ہوں کہ اگر ہم ذرا سا اس کا اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ ایمان کے اوپر خاتمہ یقینی طور پر ہو۔ اور وہ ہے کسی بزرگ اللہ والے سے تعلق اور نسبت۔ اگر ہم نے دنیا کے اندر کسی بزرگ سے، اللہ والے سے، صاحب نسبت سے اپنا تعلق قائم رکھا، ان کے پاس میں آنا جانا رکھا، ان سے اصلاحی معاملہ رکھا، تو انشاءاللہ مرتے وقت اللہ تعالیٰ ان اللہ والوں کے صدقے طفیل میں ایمان کے اوپر خاتمہ ضرور فرمائے۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، جو آج سے تقریباً 400 سال پہلے گزرے ہیں۔ ان کا کیا علمی مقام اور مرتبہ ہے، آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ انہوں نے اپنے وقت میں، اپنے زمانے میں قرآن پاک کی ایک تفسیر لکھی تھی، تفسیر کبیر۔ 400 سال پہلے حضرت نے وہ کتاب لکھی اور آج تک وہ علماء کرام کے یہاں پر انتہائی مقبول ترین تفسیر ہے۔ بڑی عزت اور بڑے اکرام کی نگاہوں سے علماء کے یہاں پر تفسیر کبیر کو دیکھا جاتا ہے اور اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ عربی کے اندر وہ کتاب ہے۔ اتنا بڑے درجے کا یہ عالم ہے، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ انہوں نے علوم ظاہرہ مختلف ممالک میں، مختلف شہروں میں سفر کر کے حاصل کیے، بڑے بڑے دور دراز کے انہوں نے سفر کیے، اور ظاہری جو علوم ہے وہ پورے طریقے سے جب حاصل کر لیے تو پھر ان کو یہ خیال آیا کہ میں نے یہ علم تو حاصل کر لیا ہے، لیکن اب اپنی معلومات کے اوپر عمل کرنے کے لیے میں کسی بزرگ اور صاحب نسبت کے ہاتھ کے اوپر بیٹھا ہوں، کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کروں۔ چنانچہ انہوں نے اکابرین کے یہاں پر جانا شروع کیا۔ اس وقت میں جو خانقاہیں چلتی تھی وہاں جاتے تھے، جاتے تھوڑے دن رہتے، لیکن مناسبت نہیں ہو پاتی تھی تو واپس آ جاتے تھے، کیونکہ استفادے کے لیے، کسی بزرگ سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے مناسبت کا ہونا۔ اگر شیخ اور مرید کے درمیان میں مناسبت نہیں ہوگی تو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ مناسبت کے اوپر کسی اور وقت میں عرض کروں گا۔ بہرحال یہ مختلف بزرگوں کی خانقاہوں میں گئے، چند دن رہتے، مناسبت نہیں ہوتی، واپس آ جاتے۔ پھر بڑے فکر مند رہنے لگے کہ کیا میری قسمت میں یہ نہیں ہے کہ میں کسی بزرگ اور اللہ والے سے تعلق قائم کروں اور ان کے ہاتھ کے اوپر بیٹھوں، اور بہت فکر مند رہنے لگے۔ پھر کسی دن ایک نے ان کو بتایا کہ فلاں علاقے کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ اور اللہ والے ہیں، آپ وہاں جائیے اور امید ہے کہ آپ کا مزاج ان سے مل جائے گا اور آپ کو ان سے مناسبت ہو جائے گی اور انشاءاللہ وہاں سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ چنانچہ یہ وہاں گئے اور جانے کے بعد میں چند دن رہنے کے بعد میں کچھ فائدہ معلوم ہوا، محسوس ہوا کہ ہاں یار رہنے سے مناسبت پیدا ہو رہی ہے، دنیا سے رغبت کم اور اللہ سے تعلق بڑھ رہا ہے۔
चुनाचे अब इन्होंने बैत होने की दरखास्त पेश कर दी, हजरत मुझको बैत फरमा लें। वो शेख भी कामिल थे, वो ऐसे वैसे शेख नहीं थे कि बस किसी ने बैत होने की दरखास्त दी और उसको कबूल कर लें। वो भी ठोक बजा करके बैत करते थे। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी आप रहिए, देखते हैं, शरह सद्र होगा तो बैत कर लेंगे। ये रहते रहे, इस दौरान बार बार तकाजा करते रहे बैत होने का और वो टालते रहे। कहा ठीक है, अभी देखते हैं, जब वक्त आएगा बैत कर लेंगे। खैर जब शेख ने देख लिया अच्छी तरह कि हाँ इनको मुनासबत हो गई है और इनको बैत होने के बाद में इंशाअल्लाह फायदा होगा, तो एक दिन हजरत ने उनको बुलाया कि फला वक्त आप तैयार होकर के आ जाइए, आपको बैत करेंगे। ये गए, जाकर के इनको तन्हाई में बुलाया। बुलाने के बाद में इनको बैत करना शुरू किया और जैसे इनको ऊपर तवज्जो डालना शुरू की तो अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह को महसूस हुआ कि अंदर कल्ब के अंदर से कोई चीज निकल रही है, ऐसी फड़फड़ा करके चीज निकल रही है जैसे हवा चलती है तेज और किताब अगर रखी हुई हो तो उसके पन्ने पलटते हैं और फड़फड़ाते हैं, आवाज निकलती है, ऐसी चीज महसूस हो रही है। तो फौरन अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने शेख से कहा, हजरत मेरे तो कल्ब की कैफियत अजीब हो रही है और ऐसा महसूस हो रहा है कि अंदर सीने में से कोई चीज निकल करके जा रही है। तो शेख ने फरमाया कि ये आपके उलूम ज़ाहिरा हैं, जो आपने इल्म हासिल किया है, ये वो इल्म है जो आपके सीने से निकल रहा है, खाली हो रहा है। कहा ऐसा क्यों? कि ये जब निकलेगा तो फिर आपके कल्ब के अंदर उलूम बातिन आएंगे और जब उलूम बातिन आपके दिल के अंदर आएंगे तो फिर उसके बाद उलूम ज़ाहिरा के ऊपर आपके लिए अमल करना आसान हो जाएगा। तो फरमाया खुदारा मुझे माफ करो, ये इल्म ज़ाहिर मैंने तो बड़ी रियाजत के बाद, बड़े मुजाहिदात के बाद में हासिल किया है, इसके लिए तो मैंने बड़ी बड़ी तकलीफें उठाई हैं, दूर दराज के मैंने सफर किए हैं, कैसे कैसे खतरात मैंने मोल लिए हैं, तब जाकर के ये उलूम मुझको हासिल हुए हैं और आप ये जरा देर में सब निकाले दे रहे हैं। कहा कि नहीं, उलूम बातिना आने के लिए इनका निकलना पहले जरूरी है, तब उलूम बातिना ये आपके सीने के अंदर आएंगे। कहा कि फिर मुझे ऐसा उलूम बातिना नहीं चाहिए जिसकी वजह से मेरा इल्म ज़ाहिरी सारा का सारा सीने में से निकल जाए। उन्होंने शेख ने समझाया लेकिन ये नहीं माने। उन्होंने कहा कि बस खुदारा मुझे माफ करो, मेरे लिए जो मेरा ज़ाहिरी इल्म है बस वो काफी है, मुझे नहीं चाहिए। अब ये वहां से आने लगे। शेख ने कहा ठीक है, अच्छा ठीक, तुम जा रहे हो चले जाओ, लेकिन एक नसीहत है, बस उस नसीहत के ऊपर अमल करते रहना। देखो मेरा अजीजों, बस यही बात सुनानी है मुझको, सारे इस वाक़े से जो सुनाने का हासिल है वो शेख की यही नसीहत है बस। शेख ने कहा कि फखरुद्दीन तुम जा रहे हो जाओ, लेकिन बस एक मेरी नसीहत है, उसके ऊपर जिंदगी भर अमल करना, कभी उसको मत खत्म करना। कहा बताइए हजरत क्या बात है? कहा कि तुम बैत नहीं हो रहे मत हो, लेकिन तुम अपना ताल्लुक मुझसे मत तोड़ना, इस रिश्ते को मत खत्म करना। बस तुम कहीं भी रहो, कुछ भी करो, कुछ भी पढ़ाओ, बैत नहीं हुए कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा और मेरा जो ये सिलसिला है, ये ताल्लुक और जो मोहब्बत है, ये ताल्लुक और मोहब्बत मत खत्म करना, इसको बाकी रखना, अपनी इत्तलाए हालात करते रहा बस। उन्होंने कहा ठीक है इंशाअल्लाह हजरत, आपसे वैसे तो कोई नाराजगी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, बस बैत नहीं होना चाहता मैं, लेकिन इंशाअल्लाह आपकी इस नसीहत के ऊपर अमल करूंगा और मरते दम तक इंशाअल्लाह इस ताल्लुक को बाकी रखूंगा। और ये वहां से तशरीफ ले आया। लाने के बाद उस वक्त में मुल्हिदीन का दौर था। मुल्हिदीन कहा जाता है उन लोगों को जो खुदा के मुनकिर होते हैं, अल्लाह को नहीं मानते, अकल को मानते हैं सब कुछ। वो कहते हैं सारा निजाम जो कुछ चल रहा है दुनिया का वो अकल के मुताबिक चल रहा है, जो चीज उनकी अकल में आती है बस उसको मानते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, रसूल को नहीं मानते, कुरान को, हदीस को, किताब को, किसी चीज को नहीं मानते। तो वो दौर था। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी माहिर थे और अकली दलाइल इनके पास तो जबरदस्त है, अल्लाह ताला के वजूद के ऊपर तो बहुत मुनाजरे किया करते थे और कोई इनके सामने मुल्क नहीं ठहर पाता था और बड़े बड़े मुनाजरे हुए, अल्लाह ने हर जगह इनको कामयाबी दी और अल्लाह के वजूद को इन्होंने साबित किया हर जगह।
وقت آیا، بیمار ہوئے، آخر وقت آ گیا، آخر وقت میں مرنے کے وقت شیطان مردود آتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے میں اس مرنے والے کے ایمان کو سلطن کروں اور اس کا خاتمہ ایمان کے اوپر نہ ہو۔ عام مسلمانوں کے ساتھ میں یہ ہوتا ہی ہوتا ہے، علماء اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ میں بھی یہ معاملہ پیش کرتا ہے۔ بس وہ وقت بڑے خطرے کا ہوتا ہے، اللہ جس کی حفاظت کر لے بس اس کا تو ایمان محفوظ ہو سکتا ہے، ورنہ آدمی کی خیر کرے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس خاتمہ ایمان کو اوپر کرے، خاتمہ بالخیر کرے۔ اب مرنے کا وقت قریب ہے، انتقال کا وقت قریب، شیطان آ گئے انسان کی شکل میں اور کہا کہ تم بہت اللہ کے وجود کے اوپر دلائل رکھتے ہو، میں تم سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو تیار تھے، کہا چلو میرے پاس ایک دو دلیل نہیں 100 دلیلیں ہیں اللہ کے وجود کے اوپر۔ انہوں نے ایک دلیل پیش کی، شیطان نے وہ کاٹ دی، انہوں نے دوسری پیش کی، وہ کاٹ دی، یہ پیش کرتے رہے اور شیطان کاٹتا رہا۔ ان کو کیا ہوا، کوئی کیا معاملہ ہے؟ میرے پاس تو آج تک کوئی ملحد آ کر کے کبھی چند دلیلوں کے بعد میں ٹک ہی نہیں پایا، اور یہ کیسا شخص ہے کہ جو میری ساری دلیلوں کو کاٹتا جا رہا ہے۔ تھوڑی سی فکر ہوئی، پھر اور دلیلیں پیش کی، غرض یہ دلیلیں پیش کرتے رہے، شیطان کاٹتا رہا۔ 98 دلیلوں کا پیش کر دی انہوں نے، 98 کہہ رہے ہیں بچے ہمارے، 98 دلائل پیش کر دی اور وہ شیطان کاٹتا رہا۔ اب انہوں نے 99 والی میں پیش کر دی، 99 دلیلیں پیش کر دی، شیطان نے وہ بھی کاٹ دی۔ امام فخر الدین کا پسینہ چھوٹ گیا، آخری دلیل ہے اور اگر خدا نہ خواستہ اس نے یہ دلیل بھی کاٹ دی تو میرا تو خدا نہ خواستہ ایمان پر خاتمہ بھی نہیں ہوگا، خطرہ ہے ایمان کا بھی۔ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، کیا کریں، موت کا وقت قریب اور یہاں مناظرہ چل رہا ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے اسی رشتے اور تعلق کو قائم کیا، اسی نے لاج رکھی۔ اللہ رب العزت نے کرم کیا ان کے اوپر کہ ان کے شیخ ان کو ان کی حالت منکشف ہو گئی، معلوم ہو گیا کہ فخر الدین آخری لمحات کے اوپر ہے اور اس طریقے سے شیطان ان کو دھوکہ دے رہا ہے اور گمراہ کر رہا ہے، اور 99 دلیلیں وہ کاٹ چکا ہے، آخری دلیل باقی ہے۔ تو امام فخر الدین اس وقت بیٹھے ہوئے وضو فرما رہے تھے، وضو کرتے کرتے ہی امام فخر الدین نے ان کے شیخ وضو کر رہے تھے، وضو کرتے ہی کرتے انہوں نے فرمایا کہ فخر الدین یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں نے اللہ کو بغیر دلیل کے مانا، میں مانتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں بغیر دلیل کے اس کو مانتا ہوں۔ بس اللہ نے ان کی آواز کو ان کو اوپر ظاہر فرما دیا، منکشف ہو گئی۔ یہ خاص حالات ہوتے ہیں جو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بندوں کو اوپر منکشف فرماتے ہیں، ہمیشہ نہیں ہوتا ایسا، خاص واقعات خاص حالات ہوتے ہیں ایسے۔ بس امام فخر الدین کو آواز آئی کہ میرے شیخ مجھ کو یہ فرما رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً کہا میں نے اللہ کو بغیر دلیل کے مانا۔ بس وہ شیطان مردود وہاں سے اپنا سر پٹکتا ہوا کہ آئے افسوس، بچ گیا یہ فخر الدین، اور وہاں سے نکل بھاگا۔ اور امام فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر نساء کی کیفیت طاری ہوئی اور بس عنود کی طاری ہوئی، اور آخر لمحات کے اندر اپنا روح پرواز۔ یہ ہوتا ہے میرا عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ بزرگوں نسبت اور تعلق کی برکت سے ایمان کی حفاظت فرماتا ہے۔ لہذا جہاں تک ہو سکے ہمیں کسی صاحب نسبت بزرگ اور اللہ والے سے اپنے نسبت کو قائم رکھنا چاہیے، تعلق کو قائم رکھنا چاہیے۔ جتنی ہمارے دل کے اندر ان کی محبت ہوگی اور تعلق ہمارا مضبوط ہوگا، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔